بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست خبر ہے کہ کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مد ظلہ النورانی، ان کے ہاتھ پر ابھی عید الاضحیٰ سے پہلے، یعنی ابھی 3-4 دن پہلے ہی ایک تبلیغی دیوبندی عالم، ان کے ہاتھ پر اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہوا ہے۔ حالانکہ ویسے تو حضرت کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مد ظلہ النورانی کے ہاتھ پر سینکڑوں وہابی غیر مقلد دیوبندی تبلیغی سنی بن چکے ہیں، لیکن یہ ابھی چونکہ فی الحال ہوا ہے تو میں نے بہتر سمجھا کہ اپنے اہل سنت والجماعت بھائیوں کو اور دیگر تبلیغی حضرات کو بھی یہ پیغام پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ اور یہ دیکھو، آپ اپنی ان کی زبانی ہی سن لو، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں دیوبندی تبلیغی علماء کے مدارس میں پہنچا تو وہ مجھے ایک بھی جواب نہیں دے سکے اور مجھے کوئی دلیل نہیں دے سکے، مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ لیکن پھر وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس آئے اور سنی بھی بنے اور ڈاکٹر صاحب کے مرید بھی بنے۔ ماشاءاللہ العزیز، آپ خود ہی ان کی زبانی سماعت کریں۔ اور یہ عید قربانی سے پہلے ہی میری عید ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ابھی عید سے کچھ دن پہلے باقی ہیں، لیکن الحمدللہ میری عید پہلے ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایمان سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے؟ 10 سال تقریباً میں نے دیا بنا مذہب کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی، حفظ بھی انہی سے کیا، تجوید بھی انہی سے پڑھی، اور نور الانوار تک درس نظامی انہی سے پڑھی، اور تقریباً انہی والا عقیدہ میرا بن چکا تھا۔ وہ حفظ الایمان براہین قاطعہ صراط مستقیم فتاوی رشیدیہ، جن کے اندر ناپاک عبارتیں موجود ہیں، انڈیا سے میں نے وہ کتابیں منگوائی تھیں، کیونکہ اس وقت ان کتابوں پر پابندی تھی، اب بھی پابندی ہے۔ جب میں نے کتابیں وہ منگوائیں، میں نے ان کو پڑھا، ان کے اندر ویسے ہی گند موجود تھا جیسے سنی بریلوی مجھے کہتے تھے۔ میں نے جب پڑھی، میں نے کہا یار یہ مسلمان تو نہیں لکھ سکتا، کلمہ پڑھنے والا آدمی یہ باتیں تو نہیں لکھ سکتا۔ جب تحقیق ہوئی کہ ان کے حکیم الامت اگرچہ بیمار تھا، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے کتب الارشاد، ان کے امام ربانی یہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں، تو میں ان مولویوں کے پاس چلا گیا، یار یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ اپنے مولویوں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے رہے، باطل تعویلات۔ وہ تعویل جس کی ہوتی بھی نہ ہو تو اس کی کیا تعویل ہوگی؟ اہل علم حضرات موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں، بھر کے وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ متعدد ان کے مفتی، ان کے علامہ، ان کے فہامہ، ان کے شیخ الحدیث کہ وہ مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب عقیدہ توحید سیمینار میرے مرشد کریم مفکر اسلام کنز العلماء قلندر لاہوری مفتی اعظم قاطع شرک و بدعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے شروع کیا، وہ سارے میرے اشکالات، وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ انگوٹھے چومنے والا کیوں نہ ہو، میلاد شریف ہو، چیلم شریف ہو، اذان کے ساتھ درود و سلام ہو، جتنے اختلافی مسائل ہیں، میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا ہے۔
تو الحمدللہ یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو گئی، اور ہم تو ایک زمانے سے ثابت کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حق جو مذہب ہے وہ مذہب اہل سنت والجماعت ہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، اور جو بھی اس سے گریز کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہر کسی کو مسلک اعلیٰ حضرت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب تک دنیا میں رہیں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک امام اعظم ہے، یہی وہ مسلک ہے جو صحابہ کرام کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، یہی وہ مذہب ہے، یہی وہ مسلک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لہٰذا آپ حضرات اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، غوث و خواجہ کے دامن کو تھامے رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نے جہاں مسائل فقہیہ سکھائے ہیں، جہاں جو ہے حدیث پاک کا صحیح مفہوم سکھایا ہے، جہاں تحقیق کے راستے میں جوہر بکھیرے ہیں، وہیں پر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ غوث و خواجہ کی محبت جو پیدا لوگوں کے دلوں میں ہوئی ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات ہر انسان کو تسلیم کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ مزاروں کے محافظین، مزارات کی خدمت کرنے والے اور اولیاء کرام غوث و خواجہ سے محبت رکھنے والے مسلک اعلیٰ حضرت والے ہی ہیں، اور اللہ پاک اس مسلک کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔